إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه رواه الترمذی۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستو، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو ایمان جیسی دولت سے نوازا۔ لاکھوں درود السلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو کامل نمونہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر، جس عنوان پر بات کرنے جا رہے ہیں، صحابہ کرام کی زندگی دور حاضر میں کیسے نمونہ ہے۔ اس عنوان کا انتخاب، اس ٹاپک کا انتخاب ہم نے اس لیے کر رکھا ہے کہ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، جس طرح کے حالات کا سامنا کر رہے ہیں، ان حالات میں صحابہ کرام کی زندگی اور زندگی میں ان کے جو کارنامے ہیں وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں اور رہتی دنیا تک بھی بھرپور نمونہ ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے مسائل کو حل کریں، ہم چاہتے ہیں کہ اپنی پرابلمز کو سالو کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا روزمرہ زندگی جس ملک میں رہتے ہوئے، جس سرزمین پر رہتے ہوئے، اگر ہم صحابہ کرام کو اپنا نمونہ بنانا چاہیں تو بالکل بنا سکتے ہیں۔ اسی پس منظر میں ہم نے اس عنوان کا انتخاب کر رکھا ہے۔ سامعین کرام، آج ہم ایک صحابی کو ہم دیکھیں کہ وہ صحابی کی زندگی کیسے ہمارے نمونہ بن سکتی ہے، اس لیے ہم غور کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہم صحابہ کرام کی زندگی کو ڈیپ میں اگر ہم دیکھیں، گہرائی سے دیکھیں، ان کی زندگی کے مختلف ناحیوں کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ وہ حالات میں وہ صحابہ کی زندگی تھی، وہی حالات آج بھی ہمارے نمونہ ہیں، یا ہم سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جتنے صحابہ کرام ہیں، ہر صحابی کے الگ الگ کارنامے ہیں۔ کوئی صحابی کسی سے کم نہیں، کسی صحابی کارنامے کسی دوسرے سے کم نہیں۔ ہر صحابی کی زندگی میں یونیک ایگزامپلس ہیں، انوکھی مثالیں ہیں، اور انوکھی ہمارے لیے یعنی مثالیں ہمیں سامنے آتی ہیں۔ آج ہم حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر مدینہ آئے۔ مدینہ آنے کے بعد یہاں پر مدینے میں اللہ کے رسول کو طاقت ملتی گئی اور اللہ کا رسول مضبوط ہوتے گئے، صحابہ کرام بھی مضبوط ہوتے گئے، صحابہ کرام کا کاروبار بھی جو ہے بڑھتا رہا، اللہ کے رسول کو مختلف فتوحات نصیب ہوتے رہے اور صحابہ کرام کو مال ملتا رہا، اور مکہ میں جو ظلم ہوتا تھا اس سے چھٹکارا حاصل کر مدینے میں سکون کی زندگی ان کو نصیب ہوئی۔ یہ حالات وہاں پر چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کرام کو یعنی خاص ڈیوٹی پر متعین کر رکھا تھا کہ آپ لوگوں کی ذمہ داری مدینے کے اطراف ہمیشہ گشت کرتے رہنا اور اجازہ لیتے رہنا کہ کہیں کوئی اجنبی آدمی مدینے میں داخل تو نہیں ہو رہا ہو،
اور کوئی دشمن جو ہے راتوں رات جو ہے مدینے پر حملہ تو نہ کرے، اور کوئی دشمن ہمارے خلاف سازش تو نہ کر رہا ہو۔ یہ جائزہ لینے کے لیے یعنی صحابہ کرام کی اللہ کا رسول ٹیم بنا رکھی تھی، اور ان کا کام گشت لگانا۔ گشت کا مطلب پیٹرولنگ جو کرتے ہیں پولیس والے، آج بھی رات میں گاڑی لے کر دیکھنا، جائزہ لینا، اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رات میں گھوما کرتے تھے جائزہ لینے کے لیے۔ تو رات میں گشت کرنے کے لیے صحابہ کرام کی ٹیم کو مقرر کر رکھا تھا، اور یہ ٹیم گشت کر رہی ہے، جائزہ لے رہی ہے۔ تو اس ٹیم کو ایک اجنبی آدمی نظر آیا، اور وہ اجنبی آدمی تو بہت ہی مطلب رعب دبدبے والا نظر آتا تھا، مالدار نظر آتا تھا، اور جو ہے صحابہ کرام کی نظر میں مشکوک نظر آیا۔ یہ آدمی کون ہے؟ یہ آدمی یہاں پر کیسے ہے؟ ادھر کیسے آ رہا ہے؟ صحابہ کرام نے پکڑ لیا ان کو، اور پکڑ کر تفتیش کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، اور اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے ایک دشمن کو پکڑ کر لایا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم پکڑ کر لائے ہو تو ان کو مسجد نبوی میں باندھ کر رکھو۔ اللہ کے رسول نے مسجد نبوی کو جیل کے طور پر بھی آپ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ کر رکھو، چنانچہ ان کو لایا گیا، اور مسجد نبوی کے جہاں پر بہت سارے کھمبے ہیں ان کھمبوں میں سے ایک کھمبے کو پیچھے باندھ کر رکھا، اور اللہ کے رسول آئے۔ آپ نے دیکھا کہ ارے یہ تو سردار ہے قبیلے بنو حنیفہ کا۔ قبیلے بنو حنیفہ یہ مدینے سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر یمامہ ایک ایریا ہے، یمامہ ایک علاقہ ہے، اس علاقے میں قبیلہ ہے بنو حنیفہ، اس قبیلے کا سردار ہے، اور وہ قبیلہ اور وہ علاقہ بہت ہی زرخیز علاقہ ہے، جہاں پر مال پروڈیوس ہوتا ہے، جہاں پر اناج اگتا ہے، جہاں پر لوگوں کے لیے کھانے کی چیزیں اگتی ہیں، اور یہ اناج یمامہ سے نکل کر سپلائی ہوتے ہوئے مکہ کو بھی جاتا ہے۔ جیسا کہ آج بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، ایک علاقے میں دھان بہت اگتا ہے، وہ سب پورے کنٹری کو سپلائی کرتا ہے۔ ایک علاقے میں پیاز زیادہ اگتی ہے، وہ پورے کنٹری کو سپلائی کرتا ہے۔ ایک علاقے میں ٹماٹر زیادہ اگتا ہے، وہ پورے کنٹری کو سپلائی کرتا ہے۔ ایک علاقے میں جو ہے کچھ اور جو ہے مرچی اگتی ہے، وہ پورے اسٹیٹ کو سپلائی کرتا ہے۔ تو ہر علاقے میں الگ الگ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، اور وہ سپلائی کرتے رہتے ہیں۔ تو یمامہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر اناج اگتا ہے، اور وہ اناج سپلائی ہوتا ہے مکے کو۔ تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ بھئی سردار ہے، اور سردار کا مطلب عزت والا، ریسپیکٹڈ، اس کو عزت دینا، احترام کرنا ہے۔ آپ نے ان کو باندھ کے رکھا، ٹھیک ہے ان کو باندھ کے رکھو۔ ایک دن گزر گیا، شام میں اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں کر کے، یا سمامہ ما عندک، سمامہ ہم نے تم کو پکڑ کر لیا ہے، اب تم بولو کیا تمہارے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول آپشن اس کو دے رہے ہیں کہ تم بتاؤ ہم تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ تو سردار نے کہا، سمامہ بن اسال جو کبھی ایمان نہیں لے کر ہے، سردار نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ مجھے مارنا چاہیں تو مار سکتے ہو، کیوں؟ میں آپ کا جانی دشمن رہ چکا ہوں، میں آپ کا جانی دشمن رہ چکا ہوں، اگر آپ مارنا چاہیں تو مار سکتے ہو، آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہو۔ آپشن نمبر 1 مارنا چاہ رہے ہیں، مار سکتے آپ۔ آپشن نمبر 2 اگر آپ مجھے معاف کر دینا چاہ رہے ہیں تو یاد رکھو میں اس کی قدر کروں گا اور میں شکر گزاری کروں گا آپ کا۔ مطلب ناشکر بندے کو آپ نہیں مار رہے ہیں، ناشکر بندے کو آپ نہیں چھوڑ رہے ہیں، معاف کریں گے تو ضرور اس شکریہ کا بدلہ آپ کو ضرور ملے گا۔ اگر آپ مجھے مارنا چاہیں مار سکتے ہو۔ آپشن بی اگر آپ مجھے معاف کر کے چھوڑنا چاہ رہے ہو تو آپ ایک شکر گزار بندے کو چھوڑ رہے ہو، ناشکر بندے کو نہیں چھوڑ رہے ہو۔ ایسا نہیں کہ آپ چھوڑ دیں گے تو میں پھر آپ سے مقابلہ کروں گا، پھر لڑوں گا، پھر یہ کروں گا، نہیں، میں شکریہ ادا کروں گا کیونکہ آپ نے مجھے معاف کیا ہے۔ اور اگر آپ مجھ سے پیسے مانگیں گے چھوڑنے کے بدلے میں، معاوضہ مانگیں گے، معاوضہ دینے تیار ہوں، اب جو مانگیں گے میں دینے تیار ہوں کیوں میں سردار ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تین آپشن رکھا انہوں نے، مارنا چاہو مار سکتے ہو، معاف کرو گے بہت اچھا ہوگا، پیسے لینا چاہ رہے ہو پیسے لے کے چھوڑ سکتے ہو۔ اللہ کے رسول خاموش ہو گئے۔
پھر دوسرے دن جو ہے آئے، پھر دن بھر گزر جاتا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں صحابہ کرام آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ کرام کے اخلاق کو دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام سے محبت ہو رہی ہے، صحابہ کرام کو سمجھا رہے ہیں، یعنی پورے کے پورے ماحول کو آبزرو کر رہے ہیں وہ ثمامہ بن اسال۔ دوسرے دن پھر آپ نے پوچھا رات میں، ما عندک یا ثمامہ، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ پھر انہیں وہی تین جو ہے باتیں دہرائی، چاہو تو مار سکتے ہو، چاہو تو معاف کر سکتے ہو، چاہو تو مان لے سکتے ہو، میں تینوں ریڈی ہوں۔ پھر آپ نے چھوڑ دیا۔ تیسرا دن بھی گزر گیا، شام میں پھر آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہونا چاہیے، پھر وہی بات کہی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس موقع پر آپ نے کہا جاؤ میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، جاؤ میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ اب یہ ثمامہ جیسے آزاد ہو جاتے ہیں تو بھاگتے بھاگتے ایک باغیچے میں داخل ہو رہے ہیں، اور باغیچے میں داخل ہو کر وہاں پر آپ غسل کر کے پھر واپس لوٹ کر آتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، جب سے میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے، آپ کی ذات میری نظر میں دنیا کی سب سے مبغوض تھی، ناپسندیدہ آپ کی پرسنالٹی تھی، دنیا میں آپ کو سخت اپنا بڑا دشمن سمجھتا تھا، لیکن آج کے بعد آپ کی پرسنالٹی، آپ کی ذات مبارکہ میرے پاس دنیا میں سب سے پیاری ہو چکی ہے، سب سے پیاری ہو چکی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ اللہ کے رسول کے سامنے وہ صحابی پڑھ لیتے ہیں۔ اب ضرور کر دیکھیں آپ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایک سردار کے ساتھ، یعنی اس کو عزت آپ نے دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دشمن اگر طاقتور سردار ہے، طاقتور لیڈر ہے، پڑھا لکھا ہے اور وہ ریسپیکٹڈ ہے اپنی سوسائٹی میں، اپنی کمیونٹی میں، اس کو ریسپیکٹ دینا چاہیے، اس کو عزت دینا چاہیے، اس کو مقام دینا چاہیے، اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کیا۔ اور اللہ کے رسول نے ان کو 3 دن تک مسجد میں باندھ کے رکھا۔ آپ اللہ کے رسول وہ بتانا چاہتے تھے کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہے، ہماری مسجدوں میں کیا ہوتا ہے، ہم کیسے عبادت کرتے ہیں، ہم کیسے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ہم کیسے اللہ سے مانگتے ہیں، ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہمارا سلوک کیسا ہے، ہمارا ملنا جلنا کیسا ہے۔ اللہ کے رسول لائیو ان کو مسلمانوں کی کمیونٹی کے بارے میں سمجھانا چاہتے تھے۔ تو گویا اکثر لوگ جو ہم سے دشمنی کرتے ہیں وہ لا علمی کی وجہ سے دشمنی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر وہ ہمارے پاس آئیں، ہمارے کلچر کو دیکھیں، ہماری عبادت کو دیکھیں، ہماری مسجدوں کو دیکھیں، ہمارے سلوک کو دیکھیں، ہمارے اخلاق کو دیکھیں تو ان کا نظریہ بدل سکتا ہے، ان کی سوچ بدل سکتی ہے، ان کی نفرت چینج ہو سکتی ہے، ان کے اندر جو حسد، بغض اور جو دشمنی ہے، نفرت ہے، وہ کم ہو سکتی ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں آ کے ان کو دیکھنے کا موقع دینا چاہیے۔ اسی لیے ماشاءاللہ جو ہے یعنی وزٹ اور ماسک ایک کانسیپٹ ہے، وزٹ اور ماسک، ہماری مسجد میں آئیں اور دیکھیں، غیر مسلم بھائیوں کو بہنوں کو دعوت دی جاتی ہے، مسجد میں بلایا جاتا ہے، ہماری نمازیں بتائی جاتی ہیں، ہمارے قرآن بتایا جاتا ہے اور ہمارا طریقہ بتایا جاتا ہے، سیرت سنائی جاتی ہے، اللہ کے بارے میں سمجھا جاتا ہے، ان کے جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں اور ان کے جو یعنی جو ہمارے بارے میں منفی خیالات ہیں ان کا جواب دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا مائنڈ سیٹ بدل جاتا ہے، نفرت محبت میں تبدیل ہو سکتی ہے یا نفرت کم ہو سکتی ہے، نفرت کم ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو مسجد کا ماحول، مسلمان کا ماحول بتایا۔ تو آج بھی ہمارے پاس ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ لوگ ہمارے پاس آئیں،
مسجدیں دیکھیں، ہماری عبادت کو دیکھیں، ہماری جمعہ کے خطبہ میں کیا ہوتا ہے وہ سنیں، ہم کیا سمجھاتے ہیں لوگوں کو، ہم کیا بتاتے ہیں لوگوں کو، کیا ہم نفرت کی باتیں کرتے ہیں یا محبت کی باتیں کرتے ہیں، یا ہم اصلاح کی بات کرتے ہیں یا فساد کی بات کرتے ہیں، یا ہم جوڑنے کی بات کرتے ہیں یا توڑنے کی بات کرتے ہیں، یا ہم جو ہے یعنی مدد کرنے کی بات کرتے ہیں یا نفرت کی بات کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں ان کو سمجھ میں آنا چاہیے، ان کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ اگر ہو نا پھر ان کا نظریہ خود بخود چینج ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا، یعنی آدمی کو کہاں معاف کرنا، کب معاف کرنا، کتنا معاف کرنا، یہ بھی سیکھنا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے معاف کیا، کب معاف کیا، کس کو معاف کیا، کیسے معاف کیا، کیسے ان کو سمجھایا، کیسے ان کے دل کو کھولا، کیسے سوچ پر مجبور کیا، یہ سب مسلمان اس طرح کی تعلیمات سے واقف ہونا چاہیے۔ معاف کرنے کا دل ہونا آدمی کے پاس، اگر یہ معاف کرنے کا دل ہے نا پھر اس کے تعلقات، اس کا دین، اس کے اخلاق سے لوگ متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہمیں غیروں کو معاف کرنے والے بننا، ہمیں اپنوں کو معاف کرنے والے بننا، ہم اپنے گھروں میں بیوی بچوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والے بننا۔ ہر غلطی پر پنشمنٹ دیتے جاؤ گے نا تو اصلاح نہیں ہو سکتی، اور ہر غلطی کو معاف کرتے جاؤ گے تو بھی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ کب معاف کرنا ہمیں سمجھ میں آنا، کب پنشمنٹ دینا ہمیں سمجھ میں آنا، کون سی چیز کو معاف کرنا ہمیں سمجھ میں آنا، کون چیز کو معاف نہیں کرنا وہ ہمیں سمجھ میں آنا، تو ہی ہم صحیح مسجد چلا سکتے ہیں، صحیح ادارہ چلا سکتے ہیں، صحیح ہوٹل چلا سکتے ہیں، صحیح دکان چلا سکتے ہیں، صحیح کاروبار چلا سکتے ہیں، صحیح فیکٹری چلا سکتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے تو کوئی بھی نوکر ہمارے پاس نہیں ٹکے گا، عزت والا نہیں ٹکے گا، ہنر والا نہیں ٹکے گا، سکلز والا نہیں ٹکے گا، مہارت والا نہیں ٹکے گا، بلکہ وہ نکل جائے گا۔ کیوں؟ بھئی اس کی بھی عزت ہے۔ آپ کے پاس جو بھی کام کر رہا ہے بندہ، آپ کی دکان میں ہے، آپ کے مکان میں ہے، آپ کے شو روم میں ہے، آپ کے فیکٹری میں ہے، آپ کے ادارے میں، آپ کے کالج میں، آپ کی یونیورسٹی میں، آپ کے کھیت میں ہے، کہیں بھی ہو، جو بھی کام آپ کے پاس کر رہا ہے نا اس کے بارے میں کب اس کو سزا دینا، کب معاف کرنا، کتنا معاف کرنا، یہ سیکھنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اپنے بچوں کو کب معاف کرنا، کون سی غلطی پر معاف کرنا، کون سی غلطی پر پنشمنٹ دینا، یہ ہمیں سمجھ میں آنا۔ کتنی غلطی ہوئی تو پنشمنٹ دینا وہ ہمیں سمجھ میں آنا۔ ہر غلطی بھی بچے کو مارنا شروع کرو، سوری باغی بن جائے گا بچہ۔ ہر غلطی پہ معاف کرنا شروع کرو تو بھی باغی بن جائے گا بچہ، یعنی آپ کی بات تو نہیں سنے گا، وہ آپ کو جو ہے نکال کے پھینک دے گا۔ تو وہ سمجھ ہمارے پاس ہونا جو صحابی یعنی اللہ کے رسول کے اس جو ہے عمل سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور معاف کرنے کے بعد ایمان قبول کر لیا، ایمان قبول کرنے کے بعد اپنے علاقے کو جاتے ہیں، اپنے علاقے کو جاتے ہیں۔ صاحب ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار ہے، اور انہوں نے کہا یہ مکہ والے نبی کو بہت ستاتے ہیں، یہ مکہ والے نبی کو بہت پریشان کرتے ہیں، ہمیشہ نبی کے خلاف سازش کرتے رہتے ہیں، یہ سازشی لوگ ہیں، لہذا اب میں نبی پر ایمان لا چکا ہوں، میں نے بہت نفرت کر رکھی ہے، میں نے بہت دشمنی مول لی ہے، لیکن اب میں نبی کے مسلمانوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، دشمن کو سبق سکھانا چاہتا ہوں۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا، اے مکہ کے لوگوں، جو اناج ہمارے پاس سے یمامہ کے پاس سے تمہارے پاس آتا تھا آج کے بعد سے کلوز، اب یہاں سے اناج تمہارے پاس نہیں جائے گا۔ کیوں؟ تم نے بہت ظلم کیا نبی پر، تم نے بہت ستایا نبی کو، تم نے بہت ستایا نبی کے صحابہ کو، تم نے مسلمانوں کو آگ کے کولے میں لٹایا، تم نے مسلمانوں کی کن جو ہے گلے میں رسی باندھ کر کھینچا، لہذا ہمارے پاس جو اناج جاتا تھا بلاک، کلوز، آج کے بعد سے سپلائی بند۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ نے اپنے پاور کو سمجھا کہ میرے پاس کیا پاور ہے، میرے پاس اناج کا پاور ہے، میرے پاس سپلائی کا پاور ہے، سپلائی کلوز ہوئی، پھر دشمن کا دماغ ٹھکانے پر آ جاتا ہے، اور حالات
آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں جب کوئی چیز بلاک ہو جاتی ہے, سپلائی رک جاتی ہے, سپلائی کو بلاک کیا جاتا ہے, سپلائی کو بند کیا جاتا ہے, تل ملا جاتے ہیں اقوام, تل ملا جاتے ہیں کنٹریز, تل ملا جاتے ہیں طاقتور لوگ, جھکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ نے اس کو سمجھا اور اناج کو بلاک کر کے چھوڑا. ادھر جب مکہ میں اناج آنا بند ہوا, سپلائی بند ہو گئی, ریٹاں بڑھنا شروع ہو گئے اور قیمتیں بڑھنا شروع ہوئے, پریشانی شروع ہو گئی. کیوں؟ یہ نیچرل ہے, ہر زمانے میں ایسے ہوتا ہے, چیز آنا بند ہو گئی ریٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اگر یہاں پر پیاز آنا بند ہوئی ریٹا بڑھنا شروع ہو جاتے, ٹماٹے آنا بند ہو گئے ریٹا بڑھنا شروع ہو جاتے. سمجھے آپ؟ اور یہ جو بھی ہمارا علاقہ, ہم حیدرآباد میں, حیدرآباد وہ کنزیومر سٹی ہے, ہمارا سٹی کنزیومر ہے, مطلب خریدنا کھانا, پیداوار کچھ بھی نہیں ہوتی یہاں پر, پروڈیوس نہیں ہوتا ہے, کنزیوم کرنا آتا ہے باہر سے. چاول وہاں سے, گیہوں وہاں سے, میں نام نہیں بول رہا ہوں آپ لوگوں کو, سمجھ جانا خالی, سمجھا آپ؟ ترکاری وہاں سے, اور وہ شکر وہاں سے, فلاں وہاں سے, فلاں وہاں سے. کنزیومر سٹی ہیں ہم لوگ. اگر وہاں سے بلاک کر دیا انہیں, کلوز, مطلب ریٹاں بڑھنا شروع ہوتے, ریٹاں بڑھنا شروع ہوئے, پریشانی شروع ہو جاتی. تو اسی حربے کو, اسی طاقت کو, اسی پاور کو سمجھا ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ نے. اور جتنا ظلم ہوتا تھا وہ خود گھٹنے کے بل دوڑتے دوڑتے نبی کے پاس آتے ہیں, آ کر ان کا رشتہ یاد دلاتے ہیں, محمد آپ ہمارے ہیں. جب تمہارے پاس تھے تو تم نے کانٹے بچھائے, جب تمہارے پاس تھے تم نے شعلے بچھائے, جب تمہارے پاس تھے تم نے قتل کرنے کی سازش کی, جب تمہارے پاس تھے تم نے جو ہے یعنی ہر طرح کا ظلم کیا. لیکن جب سپلائی بند ہو گئی, اناج بند ہو گیا, بھاگتے بھاگتے آ کر کہتے کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے ہیں, آپ ہمارے رشتہ دار ہیں, آپ ہمارے اپنے ہیں. آپ کے ساتھی ثمامہ یمامہ سے اناج روک دیے ہیں, ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں, قیمتیں بڑھتے جا رہے ہیں, پلیز آپ رحم کریں ہم پر, آپ ہم پر رحم کریں, اور ان سے کہیں کہ وہ چھوڑ دے, اور ان سے کہیں کہ بلاک ختم کر دے, ان سے کہیں کہ اناج کو جاری کر دے. اب اللہ کے رسول یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بھئی اس موقع پر نبی کا کیا کام ہے. نبی بھی چاہے تو گیٹ لاسٹ, وہ بیک, کچھ نہیں ملے گا بول سکتے تھے, لیکن نبی کے شان ایسا نہیں ہے. نبی نے کہا اچھا پریشانی ہو رہی ہے, میں سمجھتا ہوں, تکلیف میں سمجھتا ہوں, اسامہ چھوڑ دو ان کو, معاف کر دو, چھوڑ دو. اللہ کے رسول کو تھا پاور, نبی نے اس پاور کو پازیٹو استعمال کیا اور کہا کہ معاف کر دو ان کو, چھوڑ دو ان کو. پھر اناج جاری ہوا, جس کی وجہ سے مکہ والوں کے دل نبی کے ساتھ نرم ہو گئے, مکہ والوں کے دل نبی کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاور کو سمجھا اور استعمال کیا. تو ویسے آج بھی امت مسلمہ کو اپنے پاور کو سمجھنا اور اپنے پاور کو سمجھ کر استعمال کرنا, سمجھے ہوئے ہیں استعمال نہیں کر رہے ہیں, سمجھے ہوئے ہیں استعمال کرنے کے قابل نہیں ہیں, جس کی وجہ سے دشمن حاوی ہو جاتا ہے, ان کو دبانا چاہتا ہے, ان کو نیست نابود کرنا چاہتا ہے, ان کو یعنی مٹانا چاہتا ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی طاقت کو سمجھیں, اور ہر آدمی اپنی طاقت کو سمجھنا, میرے پاس کیا طاقت ہے, میرے پاس کیا مطلب خصوصیت میرے پاس ہے, میرے پاس کیا پاور ہے, اس کو سمجھنا. اس پاور کو آپ یعنی مزید مضبوط کرتے رہنا. ذرا پاور ملتے فوراً استعمال نہیں کرنا, اس کو مضبوط کرنا. جیسی طرح میں طاقت ملی فوراً استعمال نہیں کرنا, فوراً اس کو مضبوط کرنا. ایسے حالات آئے کہ بھائی جب آپ کی جان پہ بات آ رہی ہے تو پھر آپ پاور کا استعمال, پاور کا مطلب صرف مارنا توڑنا نہیں دوست, سو بھی ناصر نے مارا بھی نہیں توڑا بھی نہیں, آپ نے معیشت کا پاور استعمال کیا,
آپ کو اپنے علم کا استعمال، آپ کے علم کے پاور کو استعمال کرنا ہے، تجربے کے پاور کو استعمال کرنا ہے، ہنر کے پاور کو استعمال کرنا ہے، سکلز کے پاور کو استعمال کرنا ہے. جو بھی اللہ نے خاصیت دے رکھی نا، اس خاصیت کو سمجھ کے اس کو سٹرانگ بناتے جانا. جیسا سعد بن اسال نے رضی اللہ عنہ نے سمجھا، اس کو مضبوط کیا اور اس کا استعمال کیا. اور پھر اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ چھوڑ دو، ان کو معاف کر کے چھوڑو. تو آج کے دور میں ہمیں اگر وہ ہمارے پاس نہیں ہے، بنانا چاہیے. معیشت کی طاقت بنانا، علم کی طاقت بنانا. علم کی طاقت کہاں سے آ سکتی؟ اسکولوں سے باہر ڈالو. اسکولز، شادی خانے، شادی خانے، شادی خانے، شادی خانے. امت مسلمہ کے پورے جتنے مالدار ہیں شادی خانے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. شادی خانے سے کسی کے اسکل میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں، شادی خانے سے کسی کی امت کا بھلا نہیں. بس وہ تم کو پیسے ملتے اور تم فارم ہاؤس بیٹھ کے بکرے کھا کے بیٹھے، خراب مر جاتا. ختم. کیا کر رہا بیچارہ؟ شادی خانہ اتنا 2 کروڑ کا، 3 کروڑ کا، اور ایک شادی خانہ ایک رات کو 1 نائٹ کا جو ہے رینٹ 6 لاکھ 7 لاکھ 10 لاکھ. سمجھا آپ؟ ایک 5 اگر مطلب کیا ہے رینٹ مل گئے تو بس ہے ختم. اس کے بعد جب دیکھو فارم ہاؤس فارم ہاؤس فارم ہاؤس، بکرے بکرے بکرے، کھانا پینا، سو جانا، گھر کو آ جانا. اس سے امت مسلمہ یعنی ڈاؤن ہو رہی ہے. امت مسلمہ زوال کا شکار ہوتے جا رہی ہے. پیسوں کا صحیح استعمال کرو، علم کا صحیح استعمال کرو. امت کا بھی حصہ ہے. سمجھو میرے دوست، میری صلاحیت سے امت کو کیا فائدہ ہو سکتا، امت میں کیسے لا سکتا ہوں، پر امت کو کیا دے سکتا ہوں میں، امت کے بچوں کیا دے سکتا ہوں، جوانوں کیا دے سکتا ہوں، بڑوں کیا دے سکتا ہوں، خواتین کیا دے سکتا ہوں میں. سوچو. جو آپ کے پاس ہے اس کو مضبوط بناؤ اور اس کو دوسروں کو سکھانا شروع کرو، دینا شروع کرو، اور اس کو جو ہے کیپیبل بنانا شروع کرو. امت یعنی عزت کی زندگی بسر سکتی ہے، عزت کی زندگی بسر کر سکتی ہے امت مسلمہ. اس کے بعد اللہ کے رسول زمانے میں پھر وہ ایسی جو ہے سردار ہیں، اور صدیق کے زمانے میں پھر وہ سردار ہیں، اور صدیق کے زمانے میں اسامہ بن اسال رضی اللہ عنہ جس قبیلے میں رہتے تھے، اس قبیلے میں بہت بڑا فتنہ شروع ہوا. نبی کے انتقال کے بعد کیا فتنہ شروع ہوا؟ اسی قبیلے میں سے ایک آدمی اٹھا، مسیلمہ نے اعلان کر دیا کہ اب میں نبی ہوں. جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹی نبوت کا اعلان کیا. پورے کے پورے قبیلے والے اس جھوٹے نبی پر ایمان لے کر آتے ہیں، جھوٹے نبی پر ایمان لاتے ہیں، ایمان کو چھوڑ دے رہے ہیں. مسیلمہ کذاب جو نبی ہونے کا اعلان کرنے کے بعد ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کے خاندان والے، قبیلے والے اس پر ایمان لے کر آ رہے ہیں، لیکن آپ اپنی ایمان پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اپنی ایمان پہ قائم ہیں، ایمان کو نہیں چھوڑ رہے ہیں اور اپنی ایمان پر مضبوط ثابت قدمی بتا رہے ہیں. یہاں ان کی زندگی کیا بتاتی ہے؟ ان کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ ہماری زندگی میں مختلف قسم کے فتنے آ سکتے ہیں، اور ان فتنوں سے بچنے، فتنوں کے زمانے میں محفوظ رہنے کی کیپیسٹی ہمارے پاس ہونا. ہر زمانے کے فتنے الگ الگ، ہر زمانے کے ایگزامز الگ الگ، ہر زمانے کے امتحان الگ الگ. وہ زمانے میں یعنی جسمانی طور پر تکلیف کی آزمائش زیادہ تھی، کچھ بھی بولے مارو، کچھ بھی بولے مارو، کچھ مارو، مطلب جسمانی تکلیف ہی بڑی آزمائش تھی اس دور میں. وہ جسمانی تکلیف سے بچنا، ایمان کو بچائے رکھنا، وہ سب سے بڑا امتحان تھا اس دور میں. لیکن آج جسمانی تکلیف کی امتحان نہیں آتے، مزہ دلانے والی امتحان آتے اس کے پاس، نفسانی خواہشات کی امتحان آتے اس کے پاس. اور ایسے مزہ دلانے والے فتنوں کے درمیان بچ کے رہنا، ایمان کو بچانا، اسلام کو بچانا، اخلاق کو بچانا، کردار کو بچانا، یہ سب سے بڑا امتحان ہے دور میں. وہ زمانے میں جان کو بچانا بہت بڑا مطلب امتحان تھا. یہ زمانے میں جان بچانے کا امتحان نہیں، ایمان بچانے کا امتحان ہے. ہمارے دور میں آئیں گے مطلب یعنی میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا ایمان کو کھا جا رہا ہے، ایمان کو کمزور کر رہا ہے،
آنکھوں کو بے حیا بناتے جا رہا ہے, دلوں میں وسوسے بھرتے جا رہا ہے, دلوں کو اس کے کمزور کرتے جا رہا ہے. اس دور میں آج کا نوجوان, آج کا آدمی سوشل میڈیا میں رہتے ہوئے اپنے ایمان کو بچانا, یہ سب سے بڑا اس کا فتنہ آزمائش ہے, یہ سب سے بڑی کامیابی اس کے لیے ہے. اور اس کے سامنے سود کا مسئلہ آئے گا, سود کا مسئلہ آئے گا. یہ چاہتا ہے کہ بھائی میں بڑا کاروبار کروں, بڑا ہوٹل ڈالوں, بڑا جو ہے کچھ ادارہ ڈالوں, وہ چارہ میرے پاس پیسے نہیں, چلو جو ہے آسانی سے لون مل رہا ہے, بس وہ لون آ کے دینے تیار ہے, بینک سے کال آتا ہے, اتنا لون ہے صاحب, وہ لون ہے صاحب, یہ لون صاحب, سمجھے آپ, یعنی آفر بار بار آتے رہتے ہیں. اس کے دل میں آتا ہے کہ ایک بار اگر میں لے لوں اور لے کے بنا دیا تو ختم, اس کے بعد زندگی لائف بن جاتی. سمجھتا ہوں ایسا, ایک بار لون لے لو اور زندگی بنا لو, پھر اس کے بعد لون لینے کی ضرورت نہیں, یہ آتا اس کے مائنڈ میں. لیکن پھر ایمان آ کر کہتا کہ نو, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی لون لیتا ہے گویا اس کو سود دے رہا ہے, اور سود لینا دینا اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کے برابر ہے, اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کے برابر ہے. اس صورت میں وہ سود سے بچ جاتا ہے تو یہ اس کا بہت بڑا مطلب کامیابی ہے, بہت بڑی کامیابی اس کے پاس ہے. تو کبھی دوسرے انداز میں ایمان کو خریداتا ہے, کبھی مال دے کر جو ہے آزمایا جا رہا ہے, کبھی EMI کے نام پہ آپ کو آزمایا جا رہا ہے, کبھی یعنی پارٹنرشپ کے نام پہ آپ کو آزمایا جا رہا ہے. ہر طرح کی آزمائشیں ہمارے سامنے آ رہے ہیں, کہ بچوں کی شکل میں, تعلیم کی شکل میں, شادی کی شکل میں, سمجھے آپ, آزمائش آ سکتے آپ کے پاس. بھائی ایک بیوہ ہے, تم کر لو یار, ماشاءاللہ سہارا بن جاتے تم, سمجھے نا, ابھی باہر سے آئے انہوں, سہارا بن جاتے تم, کر لو, مطلب 2-3 بچے ہیں, یہ مطلب کیا کہتے ہیں اس کو, تم سہارا بن جاتے, یتیم کفالت تم کرے سا ہوتا, اس کو مطلب آتا آفر اس کے سامنے, فوراً اچھا دکھتا اس کو, ہاں بھائی بیوہ ہے, 2-3 بچے ہیں, یتیم کفالت اللہ کا رسول نے انا وکافر یتیم کا ہاتھی, میں اور یتیم کفالت کرنا ایسے 2 انگلیوں کی طرح جنت پر رہنے والے, خیال آتا اس کو, چلو کرو ٹھیک, سوچتا نہیں انہیں, کرنے کے بعد 2 مہینے 3 مہینے کے بعد 4 مت ہمت ہار جاتا, خلاص نہیں ہوتا بھائی, نہیں ہو رہا, گھر میں معلوم ہوگا لڑا بہت ہو رہے ہیں, جھگڑے ہو رہے ہیں, فلا ہو رہے فلا, ایمان اس کا یہاں پر آزمایا جاتا دوست, یہاں آزمایا جاتا بیچارہ, یہاں لڑکھڑا جاتا بیچارہ. یعنی یاد رکھو, میں اس کا سہارا بننے سے روکنا نہیں روک رہا ہوں میں, لیکن سوچے سمجھے بغیر کود کے پھر ہارنا, دیٹس پرابلم. سوچے سمجھے بغیر, جائزہ لیے بغیر, پوری طرح اپنی پرسنالٹی کو سٹرانگ بنائے بغیر کود جانا, کودنے کے بعد ڈو اور ڈائی نبھانا ہے, ویسا بھی نہیں کرتے, پیچھے آتے واپس لوٹ کے, وہاں پرابلم ہوتا ہے دوست. اب میں نہیں کر سکتا, اب تم رہنا تو رہو, جانا تو جاؤ, میں نہیں دے سکتا, تم کرنا تو کر لو, تم جیرو, میں تو نہیں دے سکتا, یہ واپس آتے نا, یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے, یہ بھی آزمائش ہے. اس آزمائش سے بچنا, گئے ڈو اور ڈائی, پورا نبھاؤ, دنیا ایک طرف ہو تب بھی آپ نبھاؤ, نہیں نبھا سکتے جاؤ نہ کو, نہیں نبھا سکتے اس میں قدم مت رکھو. یعنی آدمی کو اپنی ایمان کی یعنی آزمائش ہر طرح کے اس کے پاس آ رہی ہے, شادی کی شکل میں, کاروبار کی شکل میں, لین دین کی شکل میں, پارٹنرشپ کی شکل میں. باہر سے آ گیا بیچارہ, 10-20 لاکھ روپے لے کے آیا ہے, دوست آتا بھائی وہ ایک زبردست کاروبار ہے, ایسا ڈال کے 3 مہینے ویٹ کر ختم, اس کے بعد ڈبل ہوگا, وہ سمجھے نا بیچارہ, وہ نہیں بیچارہ ابھی چاہیا, انہیں 10-15 سال کام کر کے یہاں حالت کچھ نہیں معلوم, اب اس کو وہ پلاٹ ہے نا, ایک بار ایسا رکا دے گی, ختم, 2-3 مہینے میں ڈبل ٹبل آتا, اس کو پتا تھا بیچارہ, سمجھے آپ. اب انہیں اس کے اس میں آتا, انہیں بھی لالچ میں آتا بیچارہ. جتنے بڑے 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 جو پھنسے ہوئے نا پیسے, یہ سب گریڈ کی وجہ سے پھنسے ہوئے, یاد رکھو آپ, لالچ. ایسا ڈالتے, ایسا ڈبل ٹبل ایسا دکھتا نا, تو وہاں آدمی لالچ میں آتا, لالچ کی وجہ سے آدمی اپنا سرمایہ کھوتا ہے, رکھو وہاں بندہ آزما جاتا ہے. یہ فتنہ ہے, یہ آزمائش ہے, ہر دور کی آزمائش الگ الگ ہے میرے دوست.
ہر دور کی آزمائش الگ ہے. تو آزمائش جب آتی ہے، فتنہ آتا ہے، امتحان آتا ہے، اس میں ٹک کے رہنا، مضبوط رہنا، قائم رہنا، محفوظ رہنا، یہ سبق ہے ہمارے لیے. جیسا سما بن قصال رضی اللہ عنہ مضبوط قائم رہی ایمان کی حالت میں، چھوڑے نہیں. فتنے آئے ان کے پاس لیکن فتنوں سے ڈگمگا نہیں بلکہ قائم و دائم رہے. تو اس طرح صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، قدم قدم پہ نمونہ ہے. حالات جیسے آج ہے نا، ان کے پاس ویسے تھے، شکل الگ تھی، طریقہ الگ تھا، ڈیوریشن الگ تھا، انداز الگ تھا، صورت الگ تھی، لیکن سب وہی حالات جو پہلے تھے ویسے تھے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ تو ہم تمام کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب ہونے کو عطا فرما. باری تعالیٰ ایمان اتنا مضبوط بنا تاکہ ہم ایمان پہ ڈٹے رہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے بنے، اپنے عزت کی حفاظت کرنے والے بنے. باری تعالیٰ ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، باری تعالیٰ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، باری تعالیٰ ہمارے کاروبار کی حفاظت فرما، باری تعالیٰ ہماری تجارتوں کی حفاظت فرما، باری تعالیٰ ہمارے بھائی بہنوں کی حفاظت فرما، باری تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما. اور باری تعالیٰ ہمارے اندر اخلاق پیدا فرما، ہمارے اندر کیریکٹر پیدا فرما، ہمارے اندر صحیح اور غلط کی تمیز پیدا فرما، حق اور باطل کی تمیز پیدا فرما. حق کیا ہے واضح کر دے، باطل کیا ہے واضح کر دے، صحیح کیا ہے واضح کر دے، غلط کیا ہے واضح کر دے. ہماری زندگی ہمارے سامنے صحیح اور غلط کو جانچ کر گزارنے کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ جب تک دنیا میں رہے تیرے کلمے کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما، جب دنیا سے اٹھا لے تو کلمے کے ساتھ اٹھنے کی توفیق عطا فرما. ہماری آنکھیں بند ہو تو کلمہ ہمارے ہونٹوں پہ جاری رہے، ہماری سانس بند ہو تو ہمارے کلمہ ہونٹوں پہ جاری جاری رہے. ایسے حادثے سے بچا جہاں پر کلمہ پڑھنے کا موقع نہ ملے، ایسے ایکسیڈنٹ سے بچا جہاں پر کلمہ زبان پہ آنے سے آنے کا موقع نہ ملے، ایسے حالات سے بچا جہاں پر ہمیں کلمہ پڑھنے کا موقع نہ ملے. ایسے ناگہانی حالت سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہم عزت والی زندگی گزارنے والا بنا، حلال کمائی کرنے والا بنا، حلال کاروبار کرنے والا بنا، اور حلال کاروبار کے ذریعے امت کو مضبوط کرنا، امت مسلمہ کو مضبوط کرنا، اسلام کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.